علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور ملت کے نوجوانوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ رب العزت ہر روز اپنی ایک الگ شان میں جلوگر ہوتا ہے۔ کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رکھتا، کبھی اس کے ساتھ اچھے حالات آتے ہیں، کبھی دشواریاں آتی ہیں، اور بظاہر جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، چاہے ان ملکوں میں ہوں جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومتیں ہیں یا جہاں وہ کسی دوسری حکومت کے زیر سایہ رہ رہے ہوں، بظاہر ہر جگہ مسلمان حالات سے دوچار ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا ہے، اور ایسے ایسے ملکوں میں جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، ان ملکوں میں بھی دینی تعلیم کو مٹانے کی مہم چل رہی ہے، دینی مدارس کے خلاف، دینی تعلیم کے خلاف، اور ہمیشہ سے منظم کوشش اس کی مزاحمت میں، اس کے مقابلے میں علماء کی جانب سے اور صحیح سمجھ رکھنے والوں کی جانب سے، مستقبل پر نظر رکھنے والوں کی جانب سے ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت متعین کر دیتا ہے کہ کب کس کوشش اور مہم کو کامیابی ملنی ہے۔ بظاہر حالات کو دیکھ کر بہت مایوسی ہوتی ہے، خواہ آپ حالات فلسطین کے دیکھیں یا دنیا کے مختلف خطوں کے آس پاس اور جتنے بھی ان کے پڑوسی ممالک ہیں ان کے حالات کو دیکھیں، یا خود ہم اپنے ملک میں مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، مساجد کے ساتھ، خود مسلمانوں کے کاروبار اور ان کے مستقبل کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ حقیقی مسائل ہیں، جو اندیشے نہیں ہیں، جو ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ہونے والا ہے، بلکہ آج کا مسلمان ان کو فیس کر رہا ہے، ان مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسے میں اگر خبریں دنیا کے کسی خطے سے بھی اور خصوصاً مسلم ممالک سے ایسی آ جائے کہ جو ہوا کے جھونکے کی طرح ہو یا ایک باد بہار کی طرح ہو، تو پھر اہل ایمان کے دلوں کو ایک خوشی حاصل ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، پیشین گوئی کی اور بتایا کہ اتنے دنوں بعد رومیوں کو پھر سے شکست ہوگی، اور جس طرح رومیوں کو آج شکست ہوئی ہے وہ پھر سے فتح یاب ہوں گے، ایرانی شکست کھائیں گے اور ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور ایک اصول بیان فرما دیا کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، فیصلہ پہلے بھی اللہ کا تھا، بعد میں بھی اللہ کا رہے گا، اور جس دن بھی اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا تو اہل ایمان اس فتح سے اور اللہ کی نصرت سے خوش ہو جائیں گے۔ بنصر اللہ،
پھر اللہ نے فرمایا کہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، وہی غالب ہے، وہی رحم کرنے والا۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور مظلوموں کے پاس اللہ کی مدد اور نصرت کے سوا کوئی راستہ نہ ہو، پھر اللہ کی مدد بیچ میں آ جاتی اور حالات بالکل بدلنے لگتے ہیں۔ اگر دنیا کے سیاسی حالات کا تجزیہ کیا جائے، بڑے بڑے انالسٹ ہیں، بڑے بڑے مبصرین ہیں، جب اس پر تبصرہ کریں گے تو بدلتے ہوئے تمام حالات سے وہ کوئی نہ کوئی تاریک پہلو، کوئی نہ کوئی نگیٹو پہلو اس میں سے نکال لیں گے۔ کسی بھی موقع سے یہ کہیں گے کہ ضرورت نہیں ہے زیادہ خوش ہونے کی، یا یہ کوئی فتح نہیں ہے، اس میں فلاں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، یعنی تسلیم کر لیں گے کہ کبھی بھی ایمان، اسلام، اہل ایمان اور اہل اسلام کو اب غلبہ نصیب نہیں ہوگا، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف ایک سیاست کا کھیل ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ لیکن قرآن مجید کا جو نیریٹو ہے، جو اس کا بیانیہ ہے، اسلام نے جو پیغام دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں، ہر شخص کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جوڑ کر تمام واقعات کو دکھائے، یا فتن کے چیپٹر میں جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں اور قیامت کے قریب آنے والے جن فتنوں اور جنگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، صاف صاف یہ کہہ دیں کہ یہ جنگ وہی ہے یا اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں، جب تک کہ صحیح طور پر ثابت نہ ہو جائے تو ہر واقعے کا سرا حدیث کے اس حصے سے نہیں جوڑتے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بشارت دی۔ لیکن بظاہر اگر مسلمانوں کو ایسے حالات کا سامنا ہو کہ جن میں ان کے لیے سر اٹھا کر جینا مشکل ہو، جہاں پر لوگوں کے لیے ظلم کی چکیوں سے نکل کر اپنے سر کو اٹھانا مشکل ہو، وہاں پر اگر کہیں سے کوئی خوشخبری اس طرح کی آ جاتی ہے تو قرآن مجید کی یہ آیت یاد آتی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں، زمانے ہیں، سال ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی رہتا ہے، کبھی کوئی رہتا ہے، کبھی ہم کسی کو فتح دیتے ہیں، کبھی پھر اسے شکست سے دوچار کر دیتے ہیں، اسے منظر سے غائب کر دیتے ہیں، اسے اپنے تخت کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اوپر لاتے ہیں جو بظاہر کمزور سمجھے جاتے تھے۔ کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربہا، اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا تو اس کے نمونے قرآن مجید میں بیان فرمائے اور دکھایا کہ کس کس طرح سے اللہ نے وقت کے ڈکٹیٹرز کو، ظالموں کو، آمروں کو زیر کیا، اس کی لمبی تاریخ ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے وہاں تک پہنچایا، وہ فتح نصیب فرمائی جب مکے کی زندگی میں بہت چھوٹی سطح پر کام شروع ہوا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ آئے گا جب قیصر اور کسریٰ کے محل فتح ہو جائیں گے، اور حضرت آمنہ نے جو خواب دیکھا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بطن مبارک میں تھے کہ شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے، اور وہ روشن ہو کر رہے اور قیامت کے قریب ہوتے رہیں گے، وہ بھی شام کی سرزمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ صدمے سے دوچار کیا جاتا ہے، غم سے دوچار کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان لے، جان لے حقیقی ایمان والے کون ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ بھی عطا فرمانا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے بھی ایسا ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نکھار دے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزار کر ان کو کندن بنا دے، مضبوط بنا دے، اور کفر کرنے والوں کو ملیامیٹ کر دے، مٹا کر رکھ دے۔ اللہ نے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائی، وقت نہیں بتایا کب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن
بڑی شدت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ یہ خوشخبری قرآن میں بار بار سنائی ہے۔ بس مسلمانوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اس ایمان سے اپنی زندگی کو منور کر رہے ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے یہ وعدے ہیں کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ کہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے ہمارے اپنے بندوں کے لیے، رسولوں کے لیے، کہ ہمارا ہی لشکر غالب آ کر رہے گا، ہمارے رسول ہی فتح یاب ہوں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دشواریوں کے ساتھ، تنگیوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ ڈھیر ساری آسانیاں اور اللہ کی جانب سے خوشخبریاں آتی چلی جائیں گی۔ بس اہل ایمان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ان حالات میں اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا کیا، اللہ نے ان کو ایک بہترین عقیدہ نصیب فرمایا ہے۔ اس عقیدے پر قائم رہیں۔ جب اللہ اکبر کہا جائے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی کبریائی اور عظمت کا یقین رکھتے ہوئے نماز ادا کریں۔ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تو اس یقین کے ساتھ کہ اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، جس کے پاس کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ بھوکے پیاسے رہیں، روزے رکھیں تو اخلاص نیت کے ساتھ اور اس بات کے یقین کے ساتھ کہ اللہ کے مقابلے میں جو شخص بھی آئے گا اور اس کے ٹکرانے کی کوشش کرے گا وہ طاغوتی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان افراد کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، ان سسٹمز کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ آج دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب عرب اسپرنگ آیا، ٹیونیشیا میں ہم نے دیکھا کیا ہوا، ہم نے دیکھا لیبیا میں کیا ہوا، ہم نے دیکھا ایجپٹ میں کیا ہوا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا۔ یہ سب ہمارے سامنے کی کہانیاں۔ یہ غلطیاں مسلمانوں نے بار بار کی کہ ایک فتح کے بعد اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، اتحاد قائم نہیں رکھ سکے، مضبوطی کے ساتھ حکومتیں قائم نہیں کر سکے۔ الجیریا میں 15 لاکھ مسلمانوں کی شہادت ہوئی تھی، لیکن جب حکومت قائم کرنے کی باری آئی اس وقت وہ کمزور پڑ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو پولیٹیکل سوچ ہے، جو اسلام کی سمجھ ہونی چاہیے، اس میں وہ ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اسلام کو صرف عقیدے اور عبادت اور نکاح اور طلاق تک محدود کر دیا، اور اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور ریاست مدینہ کا جو پیغام ہے اس پر اس سبق کو دہرایا نہیں گیا، اس کو پڑھایا نہیں گیا، اس کو کتاب و سنت سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ یہی وجہ ہوئی کہ ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، ان تمام ملکوں کا جن کا ہم نے نام لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، پھر دن بدلیں گے، پھر اچھے لوگ آئیں گے۔ کون جانتا تھا کہ بنو امیہ کے تخت پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز جیسا بادشاہ آئے گا؟ کون جانتا تھا کہ ہندوستان میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا فرما روا آئے گا؟ کون جانتا تھا کہ ٹیپو سلطان پیدا ہوں گے؟ کون جانتا تھا کہ مظفر حلیم گجراتی جیسا اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ پیدا ہوگا؟ اور ان لوگوں نے کر کے دکھایا۔ سسٹم کچھ بھی ہو، خلافت ہو نہ ہو، اسی بادشاہت کے سائے میں اور شاہی محلوں سے انہوں نے دین کو زندہ کر کے دکھایا، شاہ فیصل نے کر کے دکھایا۔ اور ایسے اللہ کے بندے ہر زمانے میں اٹھتے رہیں گے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے کام کرتے رہیں گے۔ ان کو بار بار زیر کیا جائے گا۔ 54 سال لگ گئے ایک ڈکٹیٹر کو اور اس کو ہٹانے میں، اور اس نے جو باس پارٹی کے ذریعے سے، اپنی کمیونسٹ پارٹی کے ذریعے سے جو ظلم ڈھایا اور جس طرح سے مظالم ڈھائے اور جیلوں میں جس طرح سے سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا، اور آج ان جیلوں میں جو سیدیانہ کے علاوہ جو جیلیں ہیں وہ عقوبت خانے، سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ ڈکٹیٹر انتقام لینے پر آتے ہیں، ظلم کرنے پر آتے ہیں، اور خصوصاً عربوں کی سرزمین پہ، تو وہ سارے ریکارڈز توڑ دیتے ہیں۔ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا،
اگر ان ملکوں کے ریکارڈ نکال دیے جائیں، آج بھی جو کھڑے ہوئے ہیں اپنے ستونوں پہ اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اور یہ عوام سوئے ہوئے ہیں، اذا الشعب یوما اراد الحیات فلا بد ان یستجیب القدر، جب عوام چاہ لیتے ہیں تو تقدیر بھی ان کا ساتھ دیتی ہے. ولا بد لللیل ان ینجلی ولا بد للقید ان ینکسر، رات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، زنجیریں توڑ دی جاتی ہیں، اور یہ دکھایا جا رہا ہے، عربوں کی سرزمین پر دکھایا جا رہا ہے. اگر ان کے رخ سے نقاب ہٹا دیا جائے تو دکھایا جائے کہ ان مسلم ملکوں کے اندر علماء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسی جیلوں میں ان کو رکھا گیا ہے، ہر حق بولنے والے کو کس طرح سے دبایا جاتا ہے، تو شرمسار ہو جائیں دنیا کے یہ بڑے بڑے ظالم اور یہ کہیں کہ اس طرح سزا دی جاتی ہے. انہیں اندازہ نہیں ہے. آج آپ دیکھیے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں دمشق میں اور لاذقیہ میں اور حمات میں اور ادلب میں، ان کے لوگ نہیں مل رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا. ٹیمیں آ رہی ہیں، جائزہ لے رہی ہیں کن قید خانوں میں ان کو چھپایا گیا ہے، کہاں رکھا گیا ہے، لاشوں کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی ہے. اور ایسے خطرناک قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو سننا نہیں چاہتے ہیں اور جاننا نہیں چاہتے ہیں اور ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے. ایک خاتون آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے 3 بچے ہیں، رو رہی ہے، اسے معلوم نہیں کہ ان بچوں کے باپ کون ہیں، اسے نہیں معلوم. 19 سال کی نوجوان لڑکی کو جیل میں لے جایا جاتا ہے، اور کب اس کا سہاگ اجاڑ دیا جاتا ہے اور کب اس کے ساتھ کیسے کیسے جنسی استحصال ہوتے ہیں، اور 3 بچوں کا بوجھ لے کر وہ باہر آئی ہے. پتہ نہیں ہے کہ ان کے باپ کون ہیں. یہ تو ایک عورت کا واقعہ ہے، چند عورتوں کا واقعہ ہے. انہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا، مسجد اموی جامع دمشق کو ویران کر دیا، ہماری تاریخی مسجد خالد ابن ولید کے نام سے موسوم مسجد کو ویران کر دیا. ہم تو ان خبروں کو جاننا بھی نہیں چاہتے اور ان کا درد بھی اپنے سینے پہ محسوس نہیں کرتے کہ جن کے ستونوں پر ہماری تاریخ کھڑی. یہ شام کی سرزمین جس کے بابرکت ہونے پر قرآن کی آیتیں گواہ ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دیں. ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا، کہیں فرمایا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہیں فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں فرمایا گیا. اب سورہ انبیاء میں 2 جگہ فرمایا گیا، ایک بار حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کے حوالے سے، ایک جگہ حضرت سلیمان کے حوالے سے، پھر قوم سبا کے اس پس منظر میں اور اس بیک گراؤنڈ میں فرمایا گیا. پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ فتح عطا فرمائی تھی اس موقع سے اعراف میں فرمایا گیا. 5 جگہ قرآن مجید نے اس سرزمین کو برکت والی سرزمین کا، برکت دینی اعتبار سے بھی کہ یہاں آسمانی صحیفے آئے، انبیاء اور رسولوں کو بھیجا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنا وطن بنایا. وہ عراق سے شام آئے، اور اگرچہ وہ ضرور گئے، مکہ گئے اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بسایا، لیکن اسی کو اپنا وطن بنایا. حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت یحییٰ و زکریہ، حضرت داؤد و سلیمان اور نہ جانے کتنے انبیاء علیہ السلام. یہ شام کی پوری سرزمین جو بحیرہ روم اور میڈیٹرینین سی کے کنارے پھیلی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دیں. اللہ رب العزت نے جارڈن کی سرزمین ہو یا لبنان کی سرزمین ہو یا فلسطین کی سرزمین ہو یا سیریا ہو یا ادھر تبوک تک ترکی کے بعض علاقے، یہ سب بلاد الشام کا حصہ ہے، لیوانٹ کا حصہ ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے بابرکت بنایا تھا. یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا اور یہاں تشریف لائے. حضرت خالد ابن ولید کے جوہر یہاں نظر آئے. اس کے بعد حضرت بلال، حضرت ابو ذر، حضرت ابو دردہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہیں پر حکومت قائم کی بنو امیہ کی، اور اس کے بعد کی اور اس سے پہلے کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے اپنے بڑے بڑے
لوگوں کو یہاں پایا، علماء کو، اور جن سے درس حاصل کیے، جن سے حدیث کی روایتیں لیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابن تیمیہ کا بھی سرہ وہاں سے جا کر ملتا ہے، حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جو دمشق میں ہی پیدا ہوئے، دمشق میں ہی ان کا انتقال ہوا، فقہ حنفی کے سب سے بڑے عالم آخری دور میں قرار پائے۔ پوری تاریخ علماء کے وجود سے بھری ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کی بار بار فضیلت بیان فرمائی، کہا طوبیٰ للشام، طوبیٰ لأہل الشام، یعنی حالت طیبۃ لأہل الشام، شام کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھی حالتیں نصیب فرمائے گا اور برکتوں سے نوازے گا۔ دینی برکتیں بھی ہوں گی کہ نبوت ہے، علم ہے، حکمت ہے، فراست ہے، ذہانت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر طاقت ہے، خوبصورتی ہے اور مہمان نوازی ہے، بہادری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے پانی میں برکت رکھ دی، وہاں کے درختوں میں، وہاں کے پھلوں میں، اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ بہت سے مفسرین نے جوڑا ہے تینوں زیتون کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور طور سینین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور بلد امین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مکہ مکرمہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین میں یرموک جیسی جنگ دکھائی۔ یرموک کی جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، غیر معمولی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس نے بازنطینی سلطنت کو، بازنٹائن امپائر کو ختم کر کے رکھ دیا۔ یرموک نے اسی سرزمین پر لڑی گئی۔ حطین کی جنگ صلاح الدین ایوبی نے لڑی اسی سرزمین پر، کہ جس جنگ کے بعد جو کروسیڈ وارز تھے ان کو ختم کر دیا گیا، صلیبیوں کی جنگیں ختم کر دی گئی، اور عین جالوت کی جنگ لڑی گئی اسی سرزمین پر، کہ جس وقت تاتاریوں کے بڑھتے ہوئے قافلے کو روکا گیا اور تاتاری اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ فیصلہ کن جنگیں تھیں کہ جن کے بعد اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارض المحشر والمنشر فرمایا کہ یہاں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ یمن یا حضر موت کا لفظ بھی بعض روایتوں میں آیا، وہاں سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہنکا کر لے جائے گی۔ جو خیار الناس ہوں گے، اللہ کے اچھے بندے، وہ خود چلے آئیں گے، اور شرار الناس کو، دوسرے تمام بندوں کو جمع کر کے لایا جائے گا۔ یہیں پر حشر قائم ہوگی، اور یہی ارض المنشر ہے، یہیں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس سرزمین کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو سرزمین ہے، سیصیر الامر الی ان تکونوا جنودا مجندہ، جند بالعراق وجند بالیمن وجند بالشام، کہ ان قریب اخیر میں ایسا ہوگا کہ معاملہ سمٹ کر عراق اور شام اور یمن میں آ جائے گا۔ تو ابن حوالہ نے پوچھا، جو ایک صحابی ہیں، کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ خر لنا، خر لی یا رسول اللہ، میرے لیے چن دیجئے کہ میں کس فوج میں جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالشام، تم شام چلے جانا۔ ایک مرتبہ عمومی طور پر آپ نے فرمایا علیکم بالشام فإنها خیرۃ اللہ من ارضہ وإلیہ یجتبی خیار اللہ، کہ اللہ کے نیک بندے وہاں جمع کیے جائیں گے، اور اللہ کی جانب سے یہ بڑی بابرکت اور مبارک سرزمین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک فی یمنینا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک فی یمنینا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک فی یمنینا۔ 3 بار آپ نے دعا فرمائی۔ پھر عراق کے بارے میں بڑی خطرناک بات آپ نے کہی کہ وہ زلزلوں اور فتنوں کی جگہ ہے، لیکن آپ نے ان 2 جگہوں کے لیے دعا فرمائی، اور اس میں بھی آپ نے شام کا پہلے ذکر فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شام کی اہمیت یمن سے بھی زیادہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارتوں کو دیکھتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ نے تاتاریوں کے فتنے کے زمانے میں مسلمانوں سے کہا تھا کہ دمشق کو پکڑے رہنا، اس کو چھوڑنا مت، اس کے ساتھ بشارتیں۔ تو یہ سرزمین قرآن و حدیث سے جڑی ہوئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ غافل ہو جائیں گے، ایک جماعت لگی رہے گی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق منصورین علی الحق،
لا یضرہم من خذلہم لا یضرہم من خالفہم۔ قرآن نے کہا لن یضروکم الا اذی، ایک جماعت مستقل دین پر قائم رہے گی، دین کی دعوت دیتی رہے گی، حق کو قائم رکھتی رہے گی، چاہے اس کی تعداد کتنی ہی مختصر ہو، چاہے دنیا کی سوچ بدل جائے، چاہے دنیا کے طاقت کے مرکز بدل جائیں، چاہے دنیا کے سوچنے کے پیمانے بدل جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو غلبے سے نوازتا رہے گا۔ وہ اپنے ذہن و دماغ میں فاتح ہوں گے، انہیں اللہ کی مدد پر یقین ہوگا، اللہ کی خوشخبریوں کے منتظر ہوں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لا یضرہم من خذلہم، لوگ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، ان کے اپنے چھوڑیں گے، پرائے چھوڑیں گے، ہجرتیں کر کے لوگ وہاں سے چلے جائیں گے، ان کے پڑوسی ممالک ان کو چھوڑ دیں گے، ان کے دشمنوں کی صفوں میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا لا یضرہم من خذلہم، چھوڑنے دو، جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ ہم اہل المغرب، وہ مغرب والے لوگ ہوں گے۔ مغرب والے ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے جو موروکو کے لوگ ہوں، لیکن حدیث میں اہل المشرق، کبھی عراق والوں کو کہا گیا، اہل المغرب شام والوں کو کہا گیا۔ یہاں شام والوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مغرب کے لوگ ہوں گے جو حق پر ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بشارت دی کہ سینزل عیسی ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم بھی عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، کہ دمشق کے مشرقی جانب، خواہ وہ جامع اموی کا وہ سفید مینارہ ہو یا دمشق میں مشہور مینارہ موجود ہو، کسی پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا اسی سرزمین پر ہوگا۔ بین محرودتین، وہ دو چادروں میں لپٹے ہوئے ہوں گے، زعفرانی چادروں میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی اور صفات بیان کی گئی، واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اذا طأطأ رأسہ قطر، کہ جب اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ تَحَدَّرَ كَجُمَانٍ، جب اپنا سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے ایسے ٹپکیں گے کاللؤلؤ، جیسے کہ سفید چاندی کی موتیاں ہوں، اور موتیوں کی طرح پانی کے قطرے چمک رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد پیچھا کریں گے دجال کا، فَيَقْتُلُهُ بِبَابِ لُدٍّ، لد کے دروازے پر جا کر اس کو قتل کر دیں گے، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ آج لد اسرائیل کا ایک شہر ہے، اور اسرائیل کیا ہے؟ یہ شام کا علاقہ ہے جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ تو یہ اس پورے خطے میں اللہ نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ آخری دور کی ساری بشارتیں اور ساری وہ جنگیں جن کو ملحمہ اور ملاحم کہتے ہیں، آخری دور میں لڑی جائیں گی۔ اور مسلمانوں کے جو خیمے ہوں گے، فسطاط ہوں گے، وہ غوطہ کے قریب دمشق میں لگائے جائیں گے، جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب فرمائے گا۔ ان بشارتوں کے ساتھ اگر آج شامی مسلمانوں نے ہمت دکھائی ہے کسی کی بھی مدد سے، کسی کے بھی سپورٹ سے، اور اسرائیل کو دوسری طاقتوں کو یہ برداشت نہیں ہے، اور ان کے تمام اسلحے اور خزانے کہ جن سے وہ مقابلہ کر سکتے تھے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے تھے، اور اس مجرم بشار الاسد کو وہاں سے نکال کر وہ چین کی سانس لے سکتے تھے، آج انہوں نے تباہ کر دیے۔ اور ساری جو ان کے پاس ریکارڈز تھے اس مجرم کے جرائم کے، ان ریکارڈز کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے باوجود اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ان کو غلبہ نصیب فرمائیں گے، اور اہل ایمان کو سربلندی کے لیے ایسے ایسے واقعات ملتے رہیں گے، اور ہمارے دلوں کو یقین اور خوشخبریوں کے ذریعے سے اللہ کے مدد پر پورا بھروسہ ہوتا رہے گا، اور ساری دنیا سے ہٹ کر نظر صرف اللہ کی جانب ہو جائے گی کہ اللہ کا جب فیصلہ ہوگا تو اس ملک میں بھی اللہ رب العزت پھر سے مسلمانوں کو غلبہ عطا کریں گے، اور مسلمان اپنی چین و سکون کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ اور اپنے مسجدوں میں اذانوں کی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے اور صرف ایک اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں گے،
اور ان بشارتوں کو سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہمارے کان اور ہماری آنکھیں منتظر ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے ہمیں نوازے، اہل فلسطین کی مدد فرمائے، اہل شام کی مدد فرمائے، اہل لبنان اور اہل اردن کی مدد فرمائے، سوڈان کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جہاں جہاں بھی اہل ایمان اور اہل اسلام ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سربلندیاں عطا فرمائے، ان کو داعی بنائے اور ان کو ثبات قدمی نصیب فرمائے، قرآن سے ان کو جوڑ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔